أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اور جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی میں ہوں، اور میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو مانیں اور مجھ پر ایمان لے آئے تاکہ وہ سیدھی راہ کو پالیں۔ اب اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت رمضان المبارک کے احکامات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا، اور اسی مہینے کے اندر ہم نے تمہیں ایک ایسی چیز کو فرض کیا جو اس سے پہلے تمہارے اوپر فرض نہیں تھی، یعنی روزے۔ اور اسی مہینے کی ایک فضیلت یہ بیان کی کہ اسی کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ کوئی ایسی پرمشقت عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے آسانی رکھ دی ہے، اور آسانی اس طور پر رکھی ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا کوئی مرض تمہیں لاحق ہو گیا ہو تو تم رمضان کے ان ایام کو دوسرے دنوں کے اندر بھی پورے کر سکتے ہو۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو شخص اس طریقے سے کرے گا تو اللہ رب العزت اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اب اسی رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق سے ایک آیت یہ ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کو زور سے پکارے یا آہستہ سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ چاہے وہ مجھے زور سے پکارے یا آہستہ سے، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی قریب، میں بندوں سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اور قرآن کریم ہی کے اندر سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہیں، کہ انسان کی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ اس سے قریب کون ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان، کہ اللہ رب العزت تو خالق ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں قریب میں ہوں، تو قریب میں ہونا تو یہ ایک مکان ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے یہ زمان اور مکان سے پاک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اسی طرح وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب سے مراد یہ ہے کہ میں علم و قدرت کے اعتبار سے بندوں سے سب سے زیادہ قریب ہوں، یعنی بندہ خود اپنی حالت کو اتنی نہیں جانتا جتنا میں اس کی حالت کو جانتا ہوں، اور بندہ اپنی ضرورت کو خود اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو جانتے ہیں۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ اب یہاں پر ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کتنی دعا مانگی ہے لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس کو اللہ رب العزت فرما رہے کہ دعا سنتا تو میں ضرور ہوں، لیکن اس کو قبول اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں تمہاری مصلحت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ہمارے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر کی ہے، لیکن اللہ رب العزت جو کہ احکم الحاکمین ہے اور عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے بندے کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک والد گھر کا سامان لے کر آئے بازار سے، اور اس کے اندر اپنے بچوں کے لیے بھی کھلونے لے کر آئے اور چاکلیٹس وغیرہ لے کر آئے، اور اس کے اندر گھر کا سامان بھی لے کر آئے، چاقو لے کر آئے اور اسی طرح دوسری چیزیں لے کر آئے، اب وہ بچے کو چاکلیٹس کے علاوہ وہ چاقو پسند آ گیا،
اب والدین اس کو دے نہیں رہے، باپ اس کو چاقو دے نہیں رہا، اب بچہ مانگ رہا ہے کہ چاقو دو چاقو دو، تو بچے کو تو وہ چاقو اچھا لگ رہا ہے، لیکن باپ کو پتا ہے کہ اگر اس کو چاقو دے دوں گا تو یہ کیا کر لے گا، اپنا ہی نقصان کر لے گا۔ اسی طرح چھوٹا بچہ اپنے والد سے اگر سائیکل مانگتا ہے تو والد کو پتا ہے کہ بھئی اگر اس کو سائیکل اب اس عمر میں دلا دوں گا تو یہ خود گر جائے گا، اپنا ہاتھ پیر توڑوا لے گا، ہمیں بھی تکلیف میں ڈال دے گا، خود بھی تکلیف میں آ جائے گا۔ تو دیکھو بچہ تو مانگ رہا ہے دعا، لیکن والدین جانتے ہیں کہ اس کو یہ چیز دینا ابھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہماری بھی جو دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اس کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھلائی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ یہ جو چیز میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دیجئے، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے لیے جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دیجیے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے دعا کے بارے میں دیکھیے کیا عجیب بات فرمائی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی جو ضرورت ہو، کس سے مانگنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو بتلایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ یعنی جوتے کی لیز بھی، اگر تمہاری شو لیز بھی ٹوٹ جائے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ اور خود دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ ساری عبادتوں کا مغز ہے، ساری عبادتوں کی بیس جو ہے یہ دعا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی موقع ملے ساری چیزوں کو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ اب وہ جو دعا کے آداب ہے کہ آدمی جب بھی ہو اللہ کے رخ قبلے کی طرف کرے اور ہاتھ اٹھا کے پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، پھر اپنی ضرورت کو مانگے، تو یہ آداب میں سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں چلتے پھرتے اس کو دعائے قلبی کہتے ہیں، کہ دل سے جو ہے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ حالات جب بھی آئے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ای الدعاء اسمع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا کون سی ہے، یعنی اللہ رب العزت سب سے پہلے کون سی دعاؤں کو سنتا ہے؟ تو اس کے متعلق متعدد احادیث ہے کہ بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بعد الفریضۃ المکتوبہ، کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ 3 چیزیں ذکر کی کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح رمضان کے اندر روزے کی افطاری کے وقت اور روزہ دار جب سحری کرتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ فرمائی کہ میدان جہاد میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے بارے میں ایسی قبول ہوتی ہے کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی والدین جب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے پاس قبول ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اللہ رب العزت، چونکہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ ہستی جس کی وجہ سے، جس کی دعاؤں کی وجہ سے ہم تم سے مصیبتوں کو دور رکھا کرتے تھے، وہ ہماری رحمت میں آ گئی، تو اب ذرا سنبھل کر چل۔ اس لیے سب سے پہلے سب بھی جس کے والدین موجود ہیں تو چاہیے جب بھی اپنا کوئی کام اٹک جائے یا کام رک جائے تو والدین سے دعا کرانی چاہیے۔ اور دعا کے بارے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں دعا کریں، اپنے حالات جو ہے اللہ سے مانگیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کسی بڑے سے دعا کرواتے ہیں، وہ بھی کروانا چاہیے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اپنی حالت جو ہے آدمی خود بہتر جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا کوئی کسی کے پاس کام اٹک جائے، ہم جس کے پاس کام اٹکا ہے اس کے دوست کو کہہ دے بھائی ان کو کہہ دینا میرا کام کروا دو، تو وہ کتنا کہے گا؟ وہ بس اتنا کہے گا کہ بھائی ان کا کام کر دو۔ لیکن جس کا کام خود اٹکا ہے وہ اپنے کام کے لیے کیسی درخواست کرے گا؟ ان کے ساتھ عاجزی سے بات کرے گا، تواضع سے بات کرے گا، بار بار جائے گا، تو پھر اس کی دعا جو ہے اور اس کا کام جو ہے جلدی نکل جائے گا۔ اسی طرح ہمارے حالات جو ہے جب اللہ سے خود مانگیں گے تو وہ دعا جو ہے جلدی قبول ہوتی ہے۔
بلکہ دوسروں کو کہیں گے تو وہ صرف اتنا کہیں گے اللہ فلاں بندہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے، اس کے مرض کو، اس کے قرض کو دور کر دیجئے. لیکن آدمی خود جب پریشان ہوگا تو وہ کتنی گڑ گڑا کر اور عاجزی سے دعا کرے گا. تو اس مضمون کو ہمیشہ سامنے اللہ رب العزت ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. بعض مرتبہ شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو یہ میرا کام اٹکا ہوا ہے، سال بھر سے میں دعا کر رہا ہوں، یہ کام میرا نہیں ہو رہا ہے. لیکن وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس کام کو بہتر وقت پہ مکمل کرنا. تو اس کا اللہ رب العزت ہمیں یقین عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت فرمانے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ ساری دعاؤں کو جب میں قبول کرتا ہوں تو لوگوں کو چاہیے کہ میرے احکامات کو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ساری پہنچائی ہوئی باتوں کے اوپر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انسانوں کی سیدھی راہ تک اگر انسانوں کو پہنچنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ کہ میری باتوں کو مانے اور میرے اوپر ایمان لائے. اللہ رب العزت، اور خاص کر یہ آخری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے کو رمضان المبارک کی آیات کے ساتھ اس کو ذکر کیا دعا. تو دعا کے اندر دو چیز، رمضان کے متعلق دو چیز ذکر کی. ایک یہ کہ رمضان کے اندر ہم نے قرآن کریم نازل کیا تو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے، اور آدمی روزے دار ہوتا ہے جب دو چیزیں دعا جمع ہو جاتی ہے تو اس وقت دعا جو ہے یہ زیادہ قبول ہوتی ہے. تو رمضان المبارک کے متعلق بھی احادیث مبارکہ میں کہ دعائیں جو ہے اس وقت زیادہ قبول ہوتی. تو اللہ رب العزت اس مضمون کو ذہن میں رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.